بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم پر لوگ بہت تنقید کرتے ہیں، ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمارے اوپر جملے کستے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کچھ عقل کے مارے تو اللہ رب العزت کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، جو کہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا پالن ہار ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پھر میں اور آپ کس گنتی میں آتے ہیں؟ حالانکہ ہم تو خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو لوگوں کی بیجا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے لیے منصوبے بنیں گے، جان بوجھ کر اہانت کی جائے گی، ذلیل کیا جائے گا۔ جب تک آپ دے رہے ہیں، سخاوت کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، مؤثر ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تب تک لوگ آپ پر تنقید سے نہیں رکیں گے، سوائے اس کے کہ آپ زمین میں دفن ہو جائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ان کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ لیکن جب تک آپ ان کے بیچ ہیں، آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچتی رہے گی، آنسو بھی نکلیں گے، نیند بھی اڑے گی، کیونکہ یاد رکھیے کہ بیٹھا ہوا آدمی نہیں گرا کرتا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ لوگ آپ سے اسی لیے تو ناراض ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اچھے برتاؤ میں اور اچھے اخلاق میں یا مال میں ان سے آگے ہیں۔ وہ آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں یا اللہ کی نعمتیں آپ سے چھن نہ جائیں۔ آپ کی ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے جب تک آپ ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، جب تک آپ صفر ہو کر نہ رہ جائیں، تب تک وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور یہی تو وہ چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو ان کی بیجا تنقید، ناروا باتوں اور تحقیر آمیز سلوک کو برداشت کرنا ہوگا۔ پہاڑ کی طرح جم جائیں، ایسی چٹان بن جائیں جس پر اولے گرتے ہیں، پڑتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، مگر چٹان اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی تنقیدوں کو اہمیت دی تو یقین جانیں آپ کی زندگی مقدر اور بے سکون ہو جائے گی، اور ان کی منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی، اور یقیناً آپ ایسا نہیں چاہتے۔ لہذا ایسے اچھے طریقے سے درگزر کیجئے، اعراض کیجئے اور ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ ان کی فضول برائیوں سے تو آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ آپ جتنے باصلاحیت ہوں گے، جتنا آپ کا وزن ہوگا، اتنا ہی شور و شغب اور ہنگامہ اور پروپیگنڈا آپ کے خلاف ہوگا۔ آپ کس کس کے منہ بند کرتے پھریں گے؟ کس کس کو روکیں گے؟ آپ دو طریقوں سے ان کی تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان سے اعراض کیجیے اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ وہ کسی مفکر نے کہا تھا نا کہ اگر تم اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو تو راستے میں بھونکنے والے کتوں پر توجہ نہ دو، تو ان کو کہہ دیجیے کہ موتوا بغیظکم، اپنے غیظ و غضب میں ہی مر جاؤ۔ اور دوسرا یہ کیجیے کہ اپنے فضائل و محاسن اور اپنی کوالٹیز اور اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کیجیے، سیلف گرومنگ کیجیے، اپنے آپ کو ابھاریے، اپنے آپ کو اچھا کیجیے اور اپنی خامیوں کو دور کیجیے۔ اسی طریقے سے آپ ان کی زبانوں پر تالے ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے نزدیک آپ تمام عیوب سے بری ہو جائیں اور سب لوگوں میں مقبول ہو جائیں، تو یاد رکھیے این خیال است و محال است و جنون، یہ ناممکن ہے اور اس کی آرزو فضول ہے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا